ملکہ صحرا سیریز ایپیسوڈ 1 پراسرار وجود قسط نمبر 26۔ فیروز نوجوان تھا، خوش شکل تھا، لیکن اس کی فطرت میں کوئی ایسا پہلو ضرور تھا کہ نصیر بیگ کی بیٹی شمائلہ، بیٹا ابراہیم بیگ یا سلطانہ بیگم کوئی بھی اس سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ گفتگو بھی اچھی کرتا تھا، ملنے جلنے کے انداز میں بھی نرمی تھی، لیکن کچھ ایسا ضرور تھا اس کی شخصیت میں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک ہی اس گھر میں ایک بھتیجا نمودار ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے چچا یا چچی کا تصور بھی نہیں تھا۔ غالباً ذہنی طور پر اس بھتیجے کو کسی نے قبول نہیں کیا تھا۔ اس صبح بھی وہ نصیر بیگ کی خوبصورت کوٹھی کے عقبی حصے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ ابراہیم بیگ نہ جانے کس طرح صبح کو جاگ کر باہر نکل آیا۔ فیروز پر نظر پڑی تو ٹھٹک کر رک گیا۔ فیروز نے بھی اسے دیکھا، ہاتھ ہلا کر مسکراتے ہوئے ہیلو کہا۔ ابراہیم بیگ کا جی تو نہیں چاہا تھا کہ اس طرف جائے، لیکن پھر کسی خیال کے تحت وہ آگے بڑھ گیا۔ فیروز کی جس طرح اس گھر میں پذیرائی ہو رہی تھی وہ ابراہیم بیگ کو ناپسند تھی، اور کیونکہ اس نے خود بھی ذہنی طور پر فیروز کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ فیروز کو ناپسند کرتا تھا۔ بہرطور ابھی تک اس کا اور فیروز کا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت یہ لمحات بھی آ گئے۔ ابراہیم بیگ قریب پہنچ گیا۔ تمہارا نام ابراہیم ہے نا؟ ہے تو صحیح ڈیئر، لیکن اس کے آگے پیچھے بھی بہت کچھ ہے۔ اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کبھی کوشش مت کرنا۔ ویسے یہ تعجب کی بات ہے کہ تم میرے کزن ہو۔ کزن ہونے میں تعجب کی کیا بات ہے؟ فیروز نے مسکرا کر کہا۔ کزن ہونے میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ کزن ہونے کے باوجود تمہیں میرا نام تک معلوم نہیں۔ کیا اس سے پہلے تمہیں میرا نام معلوم تھا؟ یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اچانک ہی پہلے ایک چچا تولد ہوا، پھر اس چچا کا ایک بیٹا بھی ہو گیا، اور وہ یہاں پہنچ بھی گیا۔ نہیں دوست، بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ویسے ایک سوال کروں، برا تو نہیں مانو گے؟ بالکل نہیں، میں یہاں رشتے استوار کرنے آیا ہوں، کسی بات کا برا ماننے نہیں۔ ہمارے والد قبلہ صاحب کی کوئی بھتیجی نہیں ہے؟ ابراہیم بیگ نے اوباش لہجے میں کہا۔ بات فیروز کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن وہ بھی کسی اور ہی ہڈی کا بنا ہوا تھا۔ کہنے لگا، ہاں ہے، ملو گے اس سے؟ کیا واقعی؟ ابراہیم بے خوشی کا اظہار کرتا ہوا بولا۔ بالکل، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو پھر اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اصل میں لڑکا اگر کزن ہو تو بیکار ہی رہتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن یہ لڑکیاں کزن کی حیثیت سے بڑی کارآمد ہوتی ہیں۔ اگر تمہاری خواہش ہے تو پھر میں نیلما کو بلوا لوں گا۔ نیلما؟ ہاں۔ کتنی عمر ہے اس کی؟ 19 سال۔ واہ، پھر تو لطف آ گیا دوست، تمہاری ہی طرح خوبصورت بھی ہوگی، مجھ سے کہیں زیادہ۔ اماں تو پھر ملاؤ ہاتھ دوستی کا۔ یہ ہوئی نا بات، بلوا لو اس کو ہمارے خرچ پر، پرواہ نہیں، جتنی بھی دولت خرچ ہو جائے ہم ادا کریں گے۔ ابراہیم بیگ نے بدتمیزی سے کہا۔ فیروز نے ایک ہلکا سا قہقہا لگایا اور بولا، نیلما بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ ہم جلد از جلد اس گھر میں خوشیاں اتارنا چاہتے ہیں، مائی ڈیئر کزن، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد ہماری تمہاری دوستی بھی گہری ہو جائے۔
ویسے ایک بات کہوں تم سے؟ پھر یہی کہوں گا کہ برا مت ماننا۔ کہتے رہو، میں برا نہیں مانتا، فیروز ہنس کر بولا۔ اگر تم اپنے ساتھ ہماری کزن کو بھی لے آتے تو یقین کرو تمہاری پذیرائی اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ تو پھر تم جیسے فراخ دل لوگ یہاں ہمارے وطن میں اگر کسی لڑکی سے اس قسم کی لگاوٹ کا اظہار کیا جائے تو بھائی صاحبان آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ جیسے اگر میں شمائلہ کے بارے میں تم سے کہوں تو نا نا نا، میں نے کہا نا، ہم تم لوگوں کی طرح نہ فراخ چشم ہیں نہ فراخ دل۔ شمائلہ کے بارے میں کوئی بات کبھی خواب میں بھی نہ کہنا، ہاتھ پر مٹی لگاؤں گا، منہ کھول کر تمہاری زبان پکڑوں گا اور پوری قوت سے باہر کھینچ لوں گا، کیا سمجھے؟ جب دوستیاں کی جاتی ہیں تو کسی بھی بات کا برا نہیں مانا جاتا۔ تو پھر بات پکی رہی، ملاؤ ہاتھ، ابراہیم بیگ نے کہا اور فیروز نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ابراہیم بیگ نے منہ سکوڑ کر شانے ہلائے۔ کمال کے آدمی ہو یار۔ بہرحال اس کے بعد ابراہیم بیگ کا رویہ تھوڑا سا بدلا، جسے ناشتے کی میز پر سبھی نے محسوس کیا تھا، ورنہ ابراہیم بیگا ایسا سرپھرا نوجوان تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی کم ہی کم منہ لگاتا تھا، یہاں تک کہ شمائلہ سے بھی اس کی کوئی لاگ ڈانٹ نہیں تھی، بس سرسری طور پر وہ مل لیتا، ورنہ اس کے اپنے مشاغل تھے، خاصی اوباش سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا تھا، مرنے مارنے والوں میں سے تھا، دولت کی فراوانی ہونے کی وجہ سے ایسے دوست پال رکھے تھے جو اس کے لیے نائٹ کلبوں، ہوٹلوں اور سڑکوں پر گولیاں چلا سکتے تھے۔ نصیر بیگ نے بھی گہری نظروں سے ابراہیم بیگ کے اور فیروز کے درمیان یہ یگانگت دیکھی تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے فیروز سے کہا، فیروز میاں، کچھ وقت لوں گا تمہارا۔ حاضر ہوں چچا جان، کوئی آدھے گھنٹے بعد میرے کمرے میں آ جانا، نصیر بیگ نے کہا اور فیروز نے گردن ہلا دی۔ پھر ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد فیروز نے نصیر بیگ کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے بھاری آواز ابھری اور فیروز دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ اندر سے بند کر دو۔ گڈ، گویا تقدیر کھلنے والی ہے، فیروز مسکراتا ہوا بولا۔ نصیر بیگ نے کوئی جواب نہیں دیا اور فیروز اس کے سامنے آ کر آرام سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چچا حضور، بھتیجا حاضر خدمت ہے۔ یہ تم میرے ساتھ ہمیشہ طنزیہ انداز کیوں اختیار کیے رہتے ہو؟ ارے توبہ توبہ، سعادت مند بچہ ہوں، بھلا چچا کے احترام میں کوئی فرق آ سکتا ہے میری طرف سے؟ یہ ابراہیم بیگ سے اچانک تمہاری دوستی کیسے ہو گئی؟ اب دیکھیے نا چچا، فرسٹ کزن ہے میرا، دوستی کیوں نہ ہوگی؟ واہ، تو پھر لطف آ گیا دوست، تمہاری ہری طرف سے بھی خوبصورت ہوگی، مجھ سے کہیں زیادہ۔ اماں، تو پھر ملاؤ دوستی کا ہاتھ۔ وہ بہت خطرناک لڑکا ہے۔ ارے چھوڑیے چچا، بچہ ہے بیچارہ، ابھی اس نے دنیا میں۔ اصل میں چچا بات میری اور تمہاری ہے، ان بچوں کے بارے میں کیا کہوں؟ میں نے یہاں داخل ہو کر سب سے پہلے یہی بات کہی تھی کہ تمہاری بیٹی میری بہن، تمہارا بیٹا میرا بھائی اور تمہاری بیوی میری چچی ہے۔ زبان کا تھوڑا سا پابند آدمی ہوں، کم از کم اس حد تک اگر ایسی کوئی بات کہہ دوں تو اس کی پابندی بھی کرتا ہوں، ورنہ چچا نوجوان آدمی ہوں، زندگی دلچسپی بھی سے بھی ہے، حسین چہرے متاثر بھی کرتے ہیں۔ ارے ہاں چچا، تم نے بات اپنے بیٹے ابراہیم بیگ کی تھی، صبح مل گیا تھا مجھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
چچا کے بڑی بدتمیز اولاد ہے تمہاری، کیا بکواس کرتے ہو؟ اماں سن تو لو چچا، میری توہین کرنے پہنچ گیا میرے پاس۔ وہ باش لڑکا ہے نا تمہارا، چچا ہو سکے تو اسی کسی ایسے برے وقت سے بچانا جب وہ میرے سامنے آ جائے۔ بعد کے حالات کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ خیر ابھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو میری اور اس کی دوستی ہو چکی ہے۔ جانتے ہو کیسے؟ یہی تو جاننا چاہتا ہوں۔ پریشان کیوں ہو گئے چچا؟ اصل میں وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی بہن نہیں ہے میری، مطلب یہ کہ اس کی نگاہ میں میں ایک حسین نوجوان ہوں اور میری بہن بھی اتنی ہی حسین ہونی چاہیے۔ وہ میری توہین کرنا چاہتا تھا، لیکن چچا تم جانتے ہو میں زمانہ ساز آدمی ہوں۔ میں نے فوراً ہی اس پر جال پھینک دیا اور اسے بتایا کہ ہاں میری ایک بہن بھی ہے اور اس کا نام نیلما ہی ہے۔ اصل میں چچا میری ایک دوست لڑکی ہے، در حقیقت وہ اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، اور پھر میری طرح کمانے کھانے کی عادی ہے، بالکل سیلف میڈ۔ تو چچا میرے ایک اشارے پر وہ میری بہن بن کر میرے پاس پہنچ جائے گی، اور ابراہیم بیگ اس کے بارے میں یہ اندازہ میں اچھی طرح لگا چکا ہوں کہ نوجوان ہے، پھر نیلما اور اس کا گٹھ جوڑ ہو جائے اور چچا تمہارے پاس کچھ بچ بھی نہیں پائے گا۔ بھائی کمیشن تو مجھے ملے گا نا، ہم لوگ ایک دوسرے کو اپنے کیس دیتے رہتے ہیں۔ تم نہایت کمینے انسان ہو فیروز، میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان اس حد تک گرا ہوا ہو سکتا ہے۔ اب جو باتیں تم نہیں سمجھتے چچا، تو کیا میں تمہیں سمجھانے بیٹھوں گا؟ مجھے دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ خیر میں نے تمہیں ان فضول باتوں کے لیے نہیں بلایا، بلکہ تمہارے ایک انتہائی اہم آدمی ہونے کے باوجود میرے ذہن میں تمہارے لیے ایک ایسا نرم گوشہ آیا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، فیروز نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ ہاں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ ایک ہے۔ کیا؟ یہ کہ میرا کوئی براہ راست ساتھی نہیں ہے جس سے میں یہ کام لے سکوں۔ تم اس سلسلے میں بڑے کارآمد ثابت ہو سکتے ہو۔ کون سے کام کی بات کر رہے ہو چچا؟ کیا تم اربوں ڈالر کی مالیت کے ہیرے، کروڑوں ڈالر کی مالیت کا سونا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ چچا بھتیجے کو الو بنا رہے ہو۔ جو چیز تم مجھے دلوانا چاہتے ہو تم اس سے پرہیز کیوں کر رہے ہو؟ میں پرہیز نہیں کر رہا، بلکہ اتنی ہی مالیت کا حصہ اس میں میرا ہوگا۔ اچھا، کہیں ڈاکہ ڈالنا ہے کیا؟ نہیں، بس یوں سمجھ لو میرے پاس ایک ایسے خفیہ خزانے کا راز موجود ہے جسے اگر حاصل کر دیا جائے تو یقین کرو ہم اونس اس سے زیادہ مالدار ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھے گا، دنیا کے دولت مند لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ کوئی چکر چلا رہے ہو چچا؟ دیکھو فیروز، اس کے بعد اگر تم نے اس قسم کی کوئی بات کی تو میں یہ گفتگو یہیں ختم کر دوں گا۔ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، دولت شخصیت کی کمزوری ہمیشہ سے رہی ہے۔ فیروز کے چہرے پر ایک رنگ آیا۔ تیز ترار چلاک نوجوان تھا، لیکن نصیب وہ جو کہہ رہا تھا وہ اتنا دلکش تھا کہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ چلو چچا ٹھیک ہے، میں یہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اتنی مالیت کی دولت مجھے مل جائے تو یوں سمجھ لو میں زمین سے آسمان تک سفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خزانہ ہے کہاں؟
تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اتنے قیمتی خزانے پلیٹوں میں رکھے ہوئے مل جاتے ہیں؟ اب میں کام کی بات شروع کر رہا ہوں تو تم مسخرے پن پر اتر آئے چچا۔ کون کہہ رہا ہے پلیٹوں میں رکھے ہوئے مل جاتے ہیں؟ لیکن جب تم نے بات چھیڑی ہے تو آگے بھی تو بڑھاؤ۔ ایسے نہیں فیروز، پہلے تم یہ بتاؤ کہ جو کچھ چلانے تم آئے ہو، اگر میں تمہیں درمیان میں اس کھیل میں داخل کر لوں تو تم یہ نہیں سوچو گے کہ ہو سکتا ہے میں نے اپنی بلا ٹالنے کے لیے تم سے یہ بات کہی ہو۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا چچا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے ماہانہ اخراجات کتنے ہیں؟ ہائے، دل پہ چھری مار دی چچا میاں۔ ماہانہ اخراجات اپنے مزاج کے مطابق کروں تو بہت ہیں، لیکن جب فقیری کا عالم ہو تو بھلا آدمی کا اپنا مزاج کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ پھر بھی اگر تمہیں 1,00,000 روپے ماہانہ دے دیے جائے تو کیسا رہے گا؟ بہت گھٹیا، بالکل بیکار۔ لیکن تمہارے اس ملک میں 1,00,000 روپے بہر طور میرے بہت کام آ سکتے ہیں۔ تو پھر یوں سمجھ لو کہ یہاں تم عیش و عشرت سے رہو گے، 1,00,000 روپے ماہانہ تمہیں باقاعدگی سے ادا کرتا رہوں گا۔ لیکن جب تم نے یہ کام کر لیا اور مجھے اس سلسلے میں کامیابی ہو گئی تو پھر میری ایک بات اور سن لو۔ سناؤ چچا، تمہاری باتیں سننے کے لیے تو اتنی دور سے سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک اتنی بڑی رقم جس سے تم پوری زندگی عیش و عشرت سے بسر کر سکو یکمشت دے سکتا ہوں۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں اس رقم کا کوئی تعین نہیں کروں گا، بس اسے ان الفاظ کی روشنی میں دیکھنا۔ اگر تم میرا کام کرنے کے بعد خزانے کے حصول میں دلچسپی نہ لینا چاہو تو میں اس کے عوض تمہیں وہ رقم ادا کر دوں گا، اور اگر تم آگے بڑھ کر خزانے کے سلسلے میں اپنی خدمات مجھے پیش کر سکو تو پھر وہی پہلے والا وعدہ برقرار ہے۔ اب میں بالکل سنجیدہ ہو گیا ہوں اور غیر سنجیدگی کی کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ فیروز پوری طرح ٹریپ ہو گیا تھا۔ نصیر بیگ سنجیدگی سے تھوڑی دیر سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا، تمہارے اور میرے درمیان تو ایک ایسا مجبوری کا رشتہ ہے کہ اگر تم مجھے اس سلسلے میں بھی کوئی نقصان پہنچانا چاہو گے تو صبر و سکون سے یہ نقصان برداشت کر لوں گا۔ بہرحال تمہیں جس راز میں شریک کر رہا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ لو کہ میرے بغیر کوئی بھی ایک قدم آگے نہ بڑھا سکے گا، کوئی بھی۔ اگر یقین آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر آنے والے وقت میں دیکھ لینا۔ میں اس لیے خاموش رہوں گا چچا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، فیروز نے کہا۔ لیکن نصیر بیگ نے جیسے اس کی بات ہی نہیں سنی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چشمے تصور سے کہیں اور دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر تک وہ اسی خیالات میں ڈوبا رہا۔ اس دوران فیروز کی نگاہیں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، غالباً یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نصیر بیگ اس کے ساتھ فریب تو نہیں کر رہا، واقعی کوئی ایسی ہی بات ہے جس کے لیے وہ اس سے کام لینا چاہتا ہے، یا اس کے علاوہ اس کے پس پردہ کوئی اور مقصد ہے۔ کچھ دیر کے بعد نصیر بیگ نے کہا، تمہیں مہتاب پور جانا ہوگا۔ مہتاب پور یہاں سے خاصے فاصلے پر ایک چھوٹی سی آبادی کا نام ہے، چھوٹی لیکن نہایت خوبصورت آبادی۔ اسے دیکھ کر تمہیں یورپ کے چھوٹے چھوٹے دیہات یاد آ جائیں گے۔ قمر مہتاب علی نے اپنی زمینوں کے ساتھ ساتھ پوری بستی کو بے حد خوبصورت بنا ڈالا ہے۔ سمجھ لو
وہ महताब पुर का मालिक है। क्या चीज होगा वो, मुझसे कहीं ज्यादा दौलतमंद, एक शानदार मुहिमजू जिसने अपनी जिंदगी में बेशुमार मुहम्मद सरंजाम दी हैं। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो फेरोज कि मेरी जिंदगी मुहम्मद में गुजरी है। तुमने अभी मुझसे कहा था ना कि 3 साल से तुम मेरी तलाश में सरगर्दा हो। 3 साल पहले मैंने तुम्हें $8 लाख अदा किए थे। इसके बाद जानते हो ये 3 साल मैंने कहां गुजारे? अगर तुम मुझे बताओगे तभी तो जानूंगा। हम लोग कांगू, युगंडा, रवंडा, बुरुंडी, तंजानिया और जायर के चक्कर लगाते रहे हैं। कंसाशा में हमने अपना हेडक्वार्टर बनाया था और इसके बाद हम ऐसे नामालूम रास्तों पर चल पड़े थे जिन्हें तुम किस्से कहानियों के रास्ते कह सकते हो सकता है जुग्राफियाई मालूमात से कुछ तुम्हें भी हासिल हो। ये तमाम छोटे छोटे अफ्रीकी ममालिक एक दूसरे से मिले जुए हैं। असल में हमें यहाँ एक खास कबीले की तलाश थी। ये कबीला एक रूपोश कबीला है और नीलकंठ कहलाता है। नीलकंठ कबीले की तलाश करने में हमें जिन वाकयात से गुजरना पड़ा तुम्हें इनकी तफसील बताना बेकार है। मेरे ही चंद हमवतन इस मुहिम में शरीक थे और फिर ये मुहिम एक नहायत दिलचस्प पहलू इख्तियार कर गई। आई एम सॉरी फेरोज, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें बस एक हद तक ही बताया जा सकता है, इससे आगे नहीं। यूं समझ लो हम नहायत पुरस्रार वाकयात से दोचार हुए और इसके बाद ऐसे हालात से गुजरे जिनका तस्वुर आज भी रूह को लर्जा देता है। मैं बस इतनी ही तफसील बता सकता हूं तुम्हें। इसके बाद मुंतशिर हो गए और कंवर महताब अली आफ महताबपुर इस सिलसिले में बहुत आगे बढ़ गया। इसने कुछ ऐसे काम किए जो भू नसीर बेग चौंक पड़ा। इसकी आंखें पुर ख्याल अंदाज में फैली हुई थी, लेकिन अब जैसे वो होशो हवास में आ गया। इसने फेरोज को देखते हुए कहा, कंवर महताब अली वापिस आ चुका है, इसी मुल्क में है, महताबपुर के आसपास कहीं मौजूद है। बज़ाहिर इसने ये तासुर दिया है कि वो अपने अहले खानदान से दूर है, लेकिन ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है कि इसके अहले खानदान इसकी असल जगह से वाकिफ हैं। लेकिन तुम इसकी फिक्र न करो, महताबपुर पहुंचकर तुम्हें कंवर महताब अली के खानदान में शामिल होना है। अब ये तुम्हारी सलाहियतों पर मुनहसिर है कि किस तरह तुम इस खानदान में दाखिल हो सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें कुछ इशारे दे देता हूँ। अगर कंवर महताब अली वहां मौजूद नहीं है तब भी तुम इन लोगों में दाखिल हो जाओ। वहां एक औरत आलम आरा के नाम से मौजूद है, नहायत बुर्दबाद, ज़हीन और किसी हद तक कदरे सफाक औरत है। इसका भी एक खानदानी पस मंजर है। आलम आरा महताब अली की बीवी है, 2 बेटियां हैं इसकी, नौजवान, और इसके अलावा घर के कुछ अफराद हैं, सब के सब फतीन और तेज तरार। इस खानदान में एक छोटी सी बच्ची पहुंच गई है, उम्र 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं होगी, नन्ही सी बच्ची। लेकिन यही बच्ची इस अजीमुशान खजाने की कुंजी है। क्या समझे? इन लोगों ने इस बच्ची को गायब कर दिया है। मैं दावे से नहीं कह सकता कि वो बच्ची इनकी तहवील में है या नहीं, लेकिन यूं समझ लो कंवर महताब अली की जिंदगी का दारो मदार भी इसी बच्ची पर है। खजाना एक तरफ रहा, लेकिन एक मखसूस वक्त पर वो बच्ची कंवर महताब अली की जिंदगी की जामन बन सकती है, वरना कंवर महताब अली को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेंगे। बड़ी अजीब और पुरस्रार दास्तान है, लेकिन इसका एक एक लफ्ज सच है। असल में फेरोज, हमें इस बच्ची का पता लगाना है।
اسے حاصل کرنا ہے۔ وہ بچی تحویل میں ہونی چاہیے، اگر وہ ہماری تحویل میں نہ ہوئی تو یوں سمجھو ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا جو اس ناقابل یقین حد تک عظیم خزانے کا مالک بن سکے۔ میں جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں اسے جھوٹ نہ سمجھنا، تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو نا، کہ 5 انسانوں کے قاتل کی حیثیت سے، جنہیں در حقیقت میں نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک حادثہ تھا جس میں یہی تاثر ملا کہ وہ قتل تھے اور وہ قتل میں نے کیے تھے۔ بلیک میلنگ سے تمہیں جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ اس عظیم الشان خزانے کے مقابلے میں ایک مذاق ہے۔ اگر تم ان کوششوں میں کامیاب ہو گئے تو یوں سمجھ لو کہ زندگی بھر میرے دوست رہو گے، کیونکہ اس کے بعد دولت تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگی۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو۔ مزید بلیک میلنگ کے لیے میں تمہیں ایک ایسی چیز دینے کو تیار ہوں جس میں میں اپنے آپ کو مزید 20 انسانوں کا قاتل قبول کر لوں۔ تم اس سے زیادہ مجھے کچھ عرصے تک بلیک میل کر سکتے ہو، میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اپنی بات کی صداقت کے لیے میں تمہیں اپنے خلاف ثبوت مہیا کر دیتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اس سلسلے میں کام کر لو اور مجھ پر کوئی شک نہ کرو۔ فیروز خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس نے پرخیال انداز میں کہا، کہانی واقعی الجھی ہوئی ہے چچا، لیکن انسان زندگی میں اگر رسک نہ لے تو زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ میں نے مذاق ہی مذاق میں تمہاری اس بات پر بھروسہ کر لیا، لیکن مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ بھلا ایک چھوٹی سی بچی ایک اتنے عظیم خزانے کی چابی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تو سب سے پراسرار مسئلہ ہے۔ بہت سے مسئلے ہمیں حل کرنا ہوں گے۔ فیروز، اگر تم یہ پہلا کام کر لو، اس بچی کے بارے میں صحیح تفصیل لے آؤ، یا پھر اگر کچھ نہ کر پاؤ تو قبر مہتاب علی ہی کی ٹریس آؤٹ کر لو، تو سمجھ لو ہم نے آدھا کام کر لیا۔ لیکن بچی ہاتھ آ جائے تو تب پھر اس کام کو تم 75% سمجھو۔ لیکن اگر بچی نہ بھی ملے اور صرف قمر مہتاب علی مل جائے تو تب بھی ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ وہ گدھا نہ خود کچھ کر پا رہا ہے اور نہ اس نے دوسروں کے لیے موقع چھوڑا ہے۔ بات بے حد الجھی ہوئی ہے اور اس میں چچا تمہاری کارستانی صاف نظر آ رہی ہے، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ یہ خطرہ مول لے لوں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس خاندان میں داخل کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ لوگ بے حد محتاط ہو رہے ہیں۔ اصل میں ان کے لیے یہ احتیاط اتنی ہے، مجھے اس بات کے لیے مشکوک کر رہی ہے کہ قمر مہتاب علی اپنے گھر پہنچ چکا ہے، یا تو وہ اپنے گھر میں ہی ہے، یا کچھ اور نہیں تو کم از کم گھر والوں کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہیں۔ تم ان لوگوں سے اس کا تذکرہ کرو، ان سے کہو کہ تم کانگو سے آئے ہو اور تمہارے پاس سائی تھول کا ایک پیغام موجود ہے۔ نام ذہن میں رکھنا، سائی تھول۔ ہاں، یہ کون ہے؟ بس اس کا نام ہی لے دینا کافی ہے۔ اگر یہ نام سن کر قمر مہتاب علی تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس سے صرف اتنا کہو گے کہ تم سائی تھول کے آدمی ہو اور اس نے قمر مہتاب علی کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ یہاں موجود ہے اور مہتاب علی کا اس سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ وہ سائی تھول کے نام پر تمہیں زبردست اہمیت دے گا۔ اگر وہ سامنے نہ آئے تو تم اس کا انتظار کرو گے اور اس کے اہل خاندان سے کہو گے کہ تمہارا اس سے ملنا ضروری ہے۔
वैसे तुम्हें वहां दिलचस्पी का काफी सामान मिलेगा, और अगर कंवर मेहताब अली मिल जाए तो उसे यहां लाओगे, होटल सीरीनो, रूम नंबर 808। ठीक है, मुझे कुछ और पॉइंट्स बताओ ताकि मैं इसके किरदार के बारे में, इसके सवालात के जवाब दे सकूं। जरूर मेरी जान, और अगर तुमने यह काम कर लिया तो मेरी तुम्हारी ऐसी दोस्ती का आगाज होगा जो कभी खत्म ना होगी। नसीर बेग ने सर हिलाते हुए कहा।